اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین، آپ کی خدمت میں راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ہنٹنگ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں سیاسی، سماجی، کاروباری اور دیگر جن لوگوں کی کمیونٹی کے اندر سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ خدمات ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جن کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کروں تو کائرہ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور جناب قمر زمان کائرہ کے چھوٹے بھائی اور کزن بھی ہیں۔ میں بلا تاخیر لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب ندیم اصغر کائرہ صاحب۔ میرے بڑے بھائی ہیں اور انتہائی شفیق انسان ہیں۔ آئیے آج چل کے ایک انفارمل سی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ انٹرویوز آپ ٹی وی پہ دیتے رہتے ہیں، فارمل باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے پریکٹیکل پولیٹکس کا آغاز کب کیا؟ سب سے پہلے تو میں انٹرویو شروع ہونے سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اتنے اہم جو آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ایک آپ کا چینل ہے، اس کے ذریعے میری آواز بھی میرے دوستوں تک بھی پہنچے گی، میرا پوائنٹ آف ویو بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس پہنچے گا۔ میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا آپ نے کہا کہ پولیٹکس کب شروع کی، پولیٹکس جب جو سیاسی گھرانے کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی پہلے دن ہی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسی گھرانے میں، اسی گھر میں موجود ہوتے ہیں، انہیں سیاست سے لگاؤ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، اسی طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ہے، وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے 3 بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سا پیشہ، سارا دن بندہ میتھمیٹیشین کا بیٹا ہر وقت حساب کرتا، کتاب کرتا رہتا ہے۔ تو یہی ہوا میرے ساتھ بھی۔ میں پی ایس ایف اور پھر پیپل یوتھ، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے والد صاحب کے بعد مجھے میرے خاندان کے لوگوں نے اور میرے بزرگوں کے دوستوں نے 2001 میں یونین کونسل کا الیکشن لڑوایا، تو الحمدللہ میں جیتا، اور اس کے بعد پھر مجھے ریزائن کروا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تحصیل کے اوپر بھی تم ہی کانٹیسٹ کرو گے۔ تو الحمدللہ میں اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ لے کر جیتنے والوں میں سے میں کھاریاں کا تحصیل ناظم منتخب ہوا۔ اسی طرح پھر 2005 میں مجھے پھر اللہ نے موقع دیا، مجھے اس وقت کے چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب نے مختلف کڈنیپنگ، دہشت گردی، کرپشن، اس طرح کے مقدمات میں جیل میں ڈال دیا۔ یہ تو سیاست کا حسن نہیں ہے اپوزیشن کو؟ میں اس سے حسن تو نہیں سمجھتا، حسن میں اور سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں تو اس میں آپ جیل میں جائیں تو وہ اور ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو وکٹمائز کرنا، یہ انتقامی سیاست ہے۔ میں اس میں اور اس میں فرق سمجھتا ہوں۔ تو وہ ہوا، اس میں اللہ نے مجھے فتح دی، تحصیل کھاریاں کے غیرت مند لوگوں نے مجھے پھر منتخب کیا۔ اسی طرح پھر 2006 ایک 9 ماہ بعد انہوں نے میرے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آئے، اللہ نے پھر مجھے فتح دی۔ اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ چیف منسٹر کا ڈسٹرکٹ کو چیف منسٹر نو کانفیڈنس لے کر آئے اور دونوں میں اسے شکست ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور تحصیل کھاریاں کے غیرت مند لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ مجھ جیسے ناچیز کو، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی وہ ٹرانسفر، پوسٹنگ، نوکری، کوئی کچھ نہیں، ڈیولپمنٹ کچھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن ان کی مہربانی ہے تحصیل کھاریاں کے لوگوں کی کہ انہوں نے میرے اوپر۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے بتائی اور مجھے اچھا لگا یہ سن کے۔ آپ کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے قائد شہر لالا موسیٰ۔ لالا موسیٰ کے عوام آپ سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ لالا موسیٰ کے لیے اگر دیکھا جائے تو قمر زمان کائرہ صاحب چونکہ وہ نیشنل لیڈر ہیں تو وہ باہر زیادہ رہتے ہیں، تو آپ کی انگیجمنٹ زیادہ رہتی ہے۔ تو لالا موسیٰ شہر کی کچھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کوئی خاص چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ سیاست کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے، کھانے پینے کے حوالے؟ کھانا پینا، سیاست، ساری کھانے پینے کے حوالے اسپیشلٹی تو ہمارے پاس کھانے پینے میں تو بہت ساری ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں نونا حلوائی ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں جی برفی بہت مزیدار ہے۔ اسی طرح میاں جی کی دال کا بڑا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ہمارے شہر میں ایک چائے والے ہیں، ان کی چائے کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہے روٹین کے ہیں، ریڑھی پر اوپر کباب کھانا، دہی بھلے کھانا، یہ ایک روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن ہماری پہچان ہے، کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں جی دال جو ہے وہ ہماری
علاقے کی ہمارے سوغات ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ اور یہ بتائیے، تاریخ، اگر پاکستان کی تاریخ میں لالہ موسیٰ شہر کا کردار دیکھا جائے اور شہر کے باسیوں کا کردار، اس کے حوالے سے لالہ موسیٰ کے باسیوں نے ہمیشہ، دیکھیں جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح آئے، ان کے ساتھ اسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو یہاں کے مہیّر حضرات تھے اس وقت کے، جن میں ہمارے دادا بھی شامل تھے، جو اس وقت کی حیثیت کے مطابق فنڈنگ بھی کرتے تھے، پھر لالہ موسیٰ کے شہریوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اسلامیہ ہائی اسکول جو ہے، یہ اتنی عظیم درسگاہ لالہ موسیٰ میں جو بنی ہے، وہ بھی مہیّر حضرات کے پیسوں سے اور اس طرح بنائی، پھر اس طرح مختلف جو ہے اسکول کی جو فنڈنگ کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لالہ موسیٰ کے اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ لالہ موسیٰ ریلوے جنکشن، جب ریلوے سسٹم انڈو پاک میں آیا تو اس وقت جو جنکشن بنا وہ لالہ موسیٰ بنا، اور جنکشن کا مطلب ہوتا ہے مرکز، اور لالہ موسیٰ ایک مرکز بنا۔ بڑی بات۔ اپنے سیاسی کیریئر میں کچھ یہ بتائیں کہ کچھ خوشگوار واقعات، کچھ ناخوشگوار واقعات۔ ناخوشگوار تو خیر دعا وہ میں نے بیان کر دیا۔ خوشگوار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے، ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا نام ملے گا، کیونکہ انسان اپنے گریبان میں جب جھانکتا ہے تو اسے اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیت کا بڑا پتہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اس مقام پہ پہنچا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی جو لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کی بنیاد پر لوگوں نے میرے اوپر محبت کا اظہار کیا۔ ایک تھوڑا سا مشکل یہ بھی ہوتا ہے بڑے باپ کا بیٹا ہونا اور اس نام کو لے کے چلنا۔ وہ ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں، میں بھی فیس کر رہا ہوں، قمر بھائی بھی فیس کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ جو حاجی صاحب یا بڑے حاجی صاحب تھے وہ آپ لوگ نہیں ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی فوتیدگی کے بعد یہ جو ہماری عیدگاہ مسجد ہے نا، اس میں نے جو ان کا کل خانی کے پروگرام کے بعد ایک تعزیتی ریفرنس تو اس میں میں نے یہی بات کی، میں نے کہا، میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے اتنا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے شعور اور عقل دی ہوئی تھی، تو میں نے کہا جی کہ آپ ہم سے یہ توقع نہ کیجئے گا کہ ہم وہ ہوں گے، آپ ہم سے یہ توقع ضرور رکھیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ بڑی بات، ٹھیک ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، اور ایک وعدہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ایک چیز کا وعدہ کر سکتے ہیں، وہ ہے نیت کا، تو الحمدللہ نیت پہ کوشش اور نیت میں فرق ہوتا ہے۔ نیت جو ہے نا وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، جب آپ پھر نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتی ہے۔ اچھا، یہ آئندہ اب پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پشاور کے نتائج کے بعد، اور میں چونکہ اوورسیز پاکستانی ہوں، جی، تو مجھے تو میرے لیے تو ساری پارٹیاں میری ہیں، بالکل، پاکستان میرا ہے، جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے جب نیوٹرل ہونا ضروری ہے، اوپینین ہی نیوٹرل ہونا چاہیے۔ میں جب سے آیا ہوں یہاں پہ، پہلے خان صاحب سے ہمیں بھی بڑی توقعات تھی، یہاں آنے کے بعد میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے اور مرنے مارنے کے لیے تیار تھے، وہ لوگ بھی مایوس نظر آئے۔ مہنگائی میں خود فیل کر رہا ہوں، کافی زیادہ ہے، خیر ہمیں وہاں پہ اوورسیز میں بھی مہنگائی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے مہنگائی، لیکن اس کے علاوہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے، عوام جو ہے وہ اب ویری ویری کنفیوزڈ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کیا کریں، کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے، سماجی سیاسی ہر طرح کا طبقہ پریشان ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کے؟ میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے میرا ایک جماعت کے ساتھ وابستگی اور سال سے وابستگی، پیرنٹس کی، پھر اپنی وابستگی، میں سمجھتا تھا کہ جو بڑے عرصے سے بی بی شہید کے بعد لوگوں کا ایک ٹرینڈ جو تھا نا پولیٹیشین سے ہٹ رہا تھا، ایک ہمارے میڈیا کا بھی اس میں رول ہے، کچھ ہمارے پولیٹیشین کا اپنا بھی رول ہے، کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کہ ان اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا، جو کوئی کریکٹر کے ساتھ پالیٹکس کرنا چاہتا ہے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں عمران خان صاحب کی صورت میں جب نوجوانوں کو میں دیکھتا تھا، نوجوان ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس کی فالورز بنی،
بوڑھے سارے نکلے، اور وہ بی بی شہید کے بعد ان کو ایک ان سے بھی ہوپ لگ گئی کہ اگر پیپلز پارٹی ایک ہوپ ہے اس پاکستان میں، نظریاتی سیاست کرنے والی پارٹی ہے، چاروں صوبوں کی جماعت ہے، اسی طرح عمران خان بھی ہمارے لیے تبدیلی لائے گا۔ دیکھیں بھٹو صاحب کو دیکھیں، پوری قوم بھٹو صاحب کے پیچھے تھی، بی بی شہید کو دیکھیں، بی بی شہید کے پیچھے ساری قوم تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ چلیں یار کم سے کم نوجوان نسل کو تو اس نے باہر نکالا ہے نا۔ مجھے دکھ ہوا ہے ایمانداری سے کہ عمران خان صاحب کو وہ پالیسیز لے کر آنی چاہیے تھی، یہ ہوپ نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ جو آپ نے کہا ہے نا وہ ہوپ ٹوٹی ہے۔ اچھی بات کی آپ، ٹھیک ہے، مہنگائی جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے، ہوپ جو ہوتی ہے نا وہ آپ اپنے گھر میں مسائل آئیں اس سے لڑ کر آگے نکل سکتے ہیں، لیکن جب آپ دکاندار ٹائپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اب ایک کہیں کہ جی میں کہہ دوں کہ میں دیانتدار ہوں تو ٹیم میری کے اوپر ساری جو ہے وہ مسٹنڈے ٹائپ ہوں، دیہڑی دار ہوں، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک ہی چیز ہو، وہ چرب زبانی، ٹھیک ہے، اور وہ اس چرب زبانی سے ہی ساری اپنا کام چلا رہے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا جی، ابھی میں صحیح نہ شاید بیان کر سکوں، کسی بادشاہ نے کہا کہ توپ بنائے پرانے زمانے میں، تو وہ توپ بن گئی، جب اس کا انہوں نے گولہ ڈال کر فائر کرنا تھا، فائر کیا تو گولہ ادھر ہی گر گیا، تو وہ 5 7 10 لوگ مر گئے۔ تو انہوں نے گولہ بنانے والے نے کہا بادشاہ سلامت کو، بادشاہ سلامت یہ دیکھیں کہ گولے کا اگر جا پر گرا ہے وہاں پر کتنی تباہی ہوگی جہاں پر بھی اتنے پتہ۔ یہ حساب ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں سر جو آپ بڑکے مار رہے ہیں نا ان سے دیکھیں ان کی کتنی تباہی ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح کے لوگوں نے اس خوف کو توڑا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ویسے مثال گولے والی بڑی صحیح فٹ آئی ہے یہاں پہ۔ میوزک کا شوق ہے؟ جی بالکل سنتا ہوں۔ صوفی میوزک سنتے ہیں کیا؟ کون سا میوزک؟ میں زیادہ غزلیں سنتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں، اور تیز گانے بھی سنتا ہوں، فاسٹ گانے بھی سنتا ہوں، موڈ پر ہے، لیکن زیادہ مجھے جو ہے 60s 70s کے 80s تک جو گانے ہیں وہ میں گنگناتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اور اس طرح غزلیں جو ہیں وہ میرا پسندیدہ گانا یا غزل کون سی ہے؟ بے شمار ہیں۔ میں ایک کا کہوں تو میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، یہ میں اب گائی تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن میں بیگم اختر کو سنتا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بیگم اختر جو ہیں وہ اس میں مجھے ان کی جو انداز ہے وہ ہے، پھر کافیاں بھی ہیں، تھوڑا سا گنگنا دیں۔ میں پھر کبھی کسی موقع گائک پاکستان کے جو فنکار ہیں ان کا بڑا دنیا بھر میں نام ہے، ان میں سے کون سا فنکار آپ کے دل کو صحیح معنوں میں اچھا لگتا ہے؟ دیکھیں فنکار تو ماشاءاللہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سبھی لوگوں نے، پٹیالہ خاندان کے جو گائک تھے انہوں نے بڑا نام کمایا، اسی طرح شام 84 گرانے والے، جی بہت سارے، پھر اس طرح آپ دیکھ لیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب، مہندی حسن صاحب، غلام علی صاحب، اور اس طرح بے شمار لوگوں نے، روشنارا بیگم جو ہمارے لالا موسیٰ سے تعلق رکھتی تھی، ان کا بڑا نام تھا، جی ملکہ موسیقی کا نام ان کو غالباً دیا گیا، ملکہ موسیقی کا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بے شمار نام، نور جہاں صاحبہ، ان کا تو آپ دیکھ لیں نا، دنیا بھر میں آج بھی جو آپ پنجاب کے لوگ ہیں خصوصی طور پر، انڈیا کے پنجاب، مغربی اور مشرقی پنجاب میں اگر نور جہان کا نام لیں، جو پنجابی گانے سنتے ہیں تو وہ نور جہان وہ ایک بار ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ چیز ہے کہ ان کی غزلیں سن لیں، ان کے گانے سن لیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ 80s کے بعد ہم غنڈہ گردی والی فلمیں، فوش قسم کی گانے، اس طرح کی چیزیں آ گئیں، لیکن 80s سے پہلے گانے سننے کا ایک لطف ضرور موجود ہے۔ آپ لالا موسیٰ اور پاکستان، دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ہے، ان کے لیے کوئی میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں ہمیشہ ہی، میرا جب بھی کبھی کسی نے یہ سوال کیا تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ وہاں کی پولیٹکس کا حصہ بنیں، وہاں کی زبان سیکھیں،
اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھائیں اور ان کو ان کے سسٹم کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. بہت اچھی بات. جہاں آپ 100% نہیں چاہتے، 50% وہ حصہ اور 50% آپ کی جو خاندانی روایات یا آپ کے ملک کے رسم و رواج ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انہیں 100% اپنے رسم و رواج پر چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں. وہ پھر باغی ہو وہ باغی ہوں گے. تبدیلی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر آپ پاکستان میں بھی لائیں اور ان کے سسٹم میں بھی رہنے کی جو ہے وہ ان کو پرمیشن ہونی چاہیے. یہی بہتری ہے ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے بھی لیے. کیوں کہ اگر آپ لوگ اس ملک کی اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر اس ملک کے پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں گے، اس ملک کی جو ادارے ہیں ان میں کے ساتھ بیٹھیں گے، فورن پالیسیز کے اوپر بات کرنی پڑے گی تو آپ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. بالکل. اور یہی میرا پیغام ہے کہ آپ وہاں کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انٹرفیرنس کریں. بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ نے بڑا وقت دیا، بڑی گفتگو آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ، بڑا مزہ آیا. مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کا سیاسی کیریئر اور بلند کرے. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی، ہمارا بھی اور ہمارے ناظرین کا بھی حامی و ناصر ہو. ناظرین، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.